ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ ومولانا العظیم وقال النبی علیہ الصلاة والسلام رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کے بعد اگر ہمارے اوپر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ ہے ہمارے والدین کا حق، چونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی ہیں اور ہمارے والدین ہمارے خالق مجازی ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں وہ ہیں ہمارے والدین۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، تو وہیں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ جا بجا حسن سلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی والدین کو ایسی بات بھی نہ کہو جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی چھوٹی سی چھوٹی بات جس سے اگر والدین کی دل آزاری ہو رہی ہو، شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر بیان فرما دیا کہ اگر رب کی رضا چاہیے تو والدین کو راضی رکھو، اگر رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو پھر والدین کو ناراض کر دو، رب خود بخود ناراض ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے ایک طرف ماں کی آواز ہوتی کہ یا محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کر جواب دیتا لبیک یا امی۔ یہ ہے ماں کی شان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے جہاد اور ہجرت سے بڑھ کر والدین کی خدمت میں اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ رب العزت نے آپ کی عزت رکھی ہے، آپ کے لیے فضیلت اور شرف رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کا تمام لوگوں سے بڑھ کر حق ہوتا ہے، چونکہ وہ ہمارے خالق مجازی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے، ہم نے انسان کو تلقین کی ہے، تائید کی ہے، بار بار سمجھایا ہے کہ اے انسان تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ اس لیے شریعت ہمیشہ یہ حکم دیتی ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں زندگی گزارو، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ جو والدین کے قریبی اٹھنے بیٹھنے والے دوست تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، فرمایا ان کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والدین جب تک زندہ تھے تو میں نے ان کی خدمت کی، میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ میں ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو ایصال ثواب کے طور پر جب آپ خود نماز پڑھیں تو نفلی نیت سے آپ ان کے لیے بھی نماز پڑھ دیا کریں۔ جب آپ خود اپنا فرض روزے رکھیں یا نفلی روزے رکھیں تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ ان کی نیت سے بھی روزے رکھ دیا کریں، تو ان کو بدنی طور پر ثواب اللہ رب العزت کے رحمت سے پہنچ جائے گا۔ تو یہ والدین کے چند حقوق تھے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہیں،
ایسے لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت ڈھونڈنی ہے تو ماں کے خدمت سے جنت ملے گی، ماں کے قدموں تلے آپ کو جنت ملے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف ایسے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا۔